اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام آیت نمبر 100 یعنی 100۔ اللہ رب کریم نے نشانیوں میں بیان فرمایا آسمان سے پانی کا اترنا اور اس سے سبزے کا اگنا، پھر اس میں مختلف نسل کے پھل پیدا ہونا، پھلوں کا اگنا گچھوں کی صورت میں، اس کا پکنا، کھانے کے قابل ہونا، اور اللہ نے فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے بھی کیا کہا، نشانی اسی کو ملے گی جو مانے گا، ہے نا، ایمان رکھتا ہے۔ اگر آپ کے دل پہ بات ہی نہ ٹھہرتی تو پھر اللہ بھی کہہ دیں کوئی نشانی نہیں ہے۔ میں جو ہے نا گروہ کی بحث نہیں کر رہی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ رفع الیدین کریں یا نہ کریں، آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں کسی کو بھی یہ نہیں کہتی وہ رفع الیدین کرے یا نہ کرے، رفع الیدین مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کا ذہن مطمئن ہونا چاہیے اس پر جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس اس کی علمی دلیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا رفع الیدین وغیرہ، وہ آپ کا ذاتی چوائس ہے، کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کریں، ٹھیک ہے، نہ کوئی آپ کو یہ کہہ رہا کہ نہ کریں۔ رفع الیدین کریں یا نہ کریں، نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے نا۔ بنیادی بات یہ ہے نماز کو کس طرح ادا کریں، قیام الصلاۃ کی کیفیت کے ساتھ۔ ایک نماز کے بعد دوسری کی فکر کریں، تعدیل ارکان کا خیال رکھیں، نماز میں خشوع و خضوع لائیں، اور نماز میں آپ کا وضو درست ہو، نماز میں آپ طویل قیام کریں، یہ باتیں ویلیو کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ اس ریب کا ہے، اس شک کا ہے جو دلوں میں ہے، ٹھیک ہے، اس سے باہر آنا۔ وجہ آلو، اور انہوں نے بنا لیے، جیم عین لام روٹ ہے، جا آلہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس نے بنایا، اس نے بنایا، ضمیر اندر ہی ہے۔ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہے اور پہلے صیغے کی جمع ہے جا آلو، واو تو حرف عطف ہے، ملا رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ بات کو ملا رہے ہیں پچھلی آیت کے ساتھ کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے، وہ الذی سے شروع ہوا نا، وہی رب ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے فصلیں اگا دی اور پھل پیدا کی، ان کو پکا دیا، پروسیس بنایا، تم ان سے کھاتے پیتے ہو۔ اور وجعلوا، پھر انہوں نے بنا دی، کنہوں نے؟ انسانوں نے۔ اللہ نے پانی اتارا، اللہ نے فصلیں اگائی اور انسانوں نے بنائے، کیا؟ للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، جس رب نے سب کچھ دیا اس کے لیے شریک بنا دیے، الجن، جنوں میں سے، نہ نظر آنے والی مخلوق، جیم نون، نون سے روٹ ہے نا، اسی سے جن ہوتا ہے اور اسی سے جنہ ہوتا ہے۔ جنہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین نظر نہ آتی ہو درختوں کے سائے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اسے جنہ کہتے ہیں۔ تو جن دکھائی نہیں نہ دیتے، اس لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور اس کے بعد انسانوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا دیا۔ بناتے ہیں جنوں کو شریک، بناتے ہیں جی، جنوں کی جو کڑاہیاں دی جاتی ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے جنوں سے پناہیں مانگی جاتی ہیں۔ اور ایک اور معنی ہے، شیطان کون ہے نسل کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے جن ہے نا، تو اصل میں تو شریک شیطان کو بناتے ہیں نا، جب دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں یا بزرگان دین کی پرستش کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں، مزاروں پر جا کر مانگتے ہیں، بات کس کی مانگتے ہیں؟ شیطان کی مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ بار بار کہتے ہیں نا شیطان کی پیروی نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ایک بندہ ڈھونڈ کر لائیں جو کہے میں شیطان کی پیروی کرتا ہوں۔ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی کسی پیر کے پیچھے ہے، کوئی کسی فقیر کے پیچھے ہے، کوئی کسی قبر کا پرستار ہے، کوئی کسی آستانے کا نمک خوار ہے، کوئی جو ہے وہ بتوں کا پجاری ہے، کوئی بھی شیطان کو تو نہیں پوچھتا، شیطان کے پیچھے تو نہیں چلتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں تم سب شیطان کے پیچھے چلتے ہو، اس میں کیا مطابقت ہے؟ کسی کو بھی پکار رہے ہو، اصل میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارنے کی صلاح کون دیتا ہے؟ شیطان۔ تو جب یہ بات مان لی تو پیروی کس کی؟ شیطان کی۔
تو اسی لیے اللہ رب کریم نے جب یہ کہا کہ جنوں کو میرا شریک بنا دیا، بلکہ آپ دیکھیں شرکاء الجن، جنوں میں سے کچھ کو میرا شریک بنایا، جنوں میں سے کچھ کون ہے؟ وہی جن کے مشوروں پر عمل کیا گیا۔ ایک تو وہ معنی ہے نا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جنوں سے پناہیں مانگنا، جنوں سے مددیں مانگنا، کڑاہیاں دینا، چوکیاں دینا، پھر جب دورے پڑ جاتے ہیں، ہوتا یہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے اور یہ جناتی چال بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات جن آ بھی جاتے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ صرف تماشا دکھا سکتے ہیں، تو وہ پھر وہ ڈمڑو شمڑو بجتے ہیں، وہ ڈھولکیں بجتی ہیں تو ان کو دورے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس میں وہ پھر کیا کرتے ہیں، ہم رشتہ کریں نہ کریں، میرا بچہ کب ہوگا وغیرہ، تو پوجا ہی ہے۔ جن کیا کر سکتے ہیں، وہ تو اتنی ہی مجبور مخلوق ہے جتنی ہم ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ کاہل اور سست بھی ہے اور اللہ کے راندہ درگاہ بھی ہے، کام تک تو کرتے نہیں، چوری چکاری کر کے کھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن زیادہ تر جو ہیں وہ ادھر ادھر سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں، ننگی پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں ان میں منہ مار جاتے ہیں، الماریاں کھلی ہو تو ان میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں۔ تو جنات جو ہیں وہ کوئی جیسے ہم کہانیوں میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ جن جی چٹکی بجاتے ہیں محل بن جاتے ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں، انہیں بھی ہر کام مشقت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی جسمانی قوت ہماری جسمانی قوت سے زیادہ ہے، یہ ایک ان کو ایج حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ موو آسانی سے کر سکتے ہیں، ہوا میں اڑ سکتے ہیں یا بہت تیز دوڑ سکتے ہیں وغیرہ، مختلف جناتی نسلوں کی مختلف کیفیات ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کو یہ چند طاقتیں اللہ نے دے دی ہیں، اس کے سوا کوئی ان کے پاس ایسا علم نہیں ہے کہ راتوں رات وہ عمارتیں بنا دے۔ اگر ایسا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام جب وہ بنوا رہے تھے بیت المقدس تو بجائے پتھر ڈھو ڈھو کر توڑ توڑ کے کاٹ کاٹ کے بنانے کے، وہ جادو پڑھ کے ایک ہی وقت میں بنا دیتے، چٹکی بجا کے یہ لے آقا سلیمان، بیت المقدس تعمیر ہو گیا، ہے نا۔ وہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، انہوں نے سال بھر کام کر کے بیت المقدس تعمیر کیا تھا۔ اور اللہ نے بتایا، سورہ سبا میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے مار کر وہ موتی نکال کر لاتے تھے۔ کیوں غوطے مارتے تھے؟ وہ ویسے ہی جادو کے ذریعے چٹکی بجاتے ہیں، موتی سطح پر آ جاتے ہیں، جیسے ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ انہیں سارے خزانوں کا پتہ ہے، جی یہ پتہ ہے وہ پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کو خزانوں کا ہی پتہ ہو تو خزانے نکالیں اور آ کر سامان خریدے اور عیش کریں، آپ کے میرے گھر سے چیزیں کیوں اٹھائیں؟ وفات ہو گئی ہے، بالکل صحیح کہا، انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام جو نگرانی پر کھڑے وہ مر گئے اور وہ جو ہیں کام میں لگے رہے۔ اور اللہ نے خود کہا کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو اس ذلیل مشقت میں ضرور پڑے رہتے، کیونکہ وہ تب تک کے لیے پابند کیے گئے تھے جب تک سلیمان علیہ السلام کی زندگی تھی۔ تو بات یہی ہے کہ جنوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک عاجز مخلوق ہے ہماری ہی طرح، اور عجز کے علاوہ ناپسندیدگی بھی ان کے زمرے میں آئی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو ایک تو اس معنی میں جنوں کو جو ہے اپنا رب ماننا، ان سے مدد مانگنا۔ آپ کو پتا ہے لوگ جاتے ہیں بابوں وغیرہ کے پاس، مائیوں کے پاس، اور کہتے ہیں ان کے پاس موکل ہے، سنا ہے کبھی، ہے نا؟ وہ جی کیسے کام کریں گے آپ کا؟ جی ان کے پاس موکل ہے۔ اچھا موکل کون ہوتے ہیں؟ جی جن، انہوں جن پکڑے ہوئے، جنوں کو موکل کہتے ہیں۔ موکل کا مطلب ہوتا ہے جس کو قبضے میں کر لیا گیا ہو، تو موکل جنوں کو کہتے ہیں کہ جی جن پکڑے ہوئے۔ تو پھر کام کون کر سکتا ہے؟ جن۔ تو پھر آ گئی نا وہی بات۔ تو ایک تو اس معنی میں شرک ہے اور دوسرا وسیع معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور کہیں پر شرک سر انجام دیتے ہیں تو وہ اصل میں صلاح کس کی ہوتی ہے؟ شیطان کی۔ اور شیطان کون ہے؟ جن ہے۔ تو لہٰذا پھر ہم شیطان کو کیا مان لیتے ہیں؟ اللہ کا ہم سے نہ جانتے ہوئے مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سارے معنوں میں اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے پھل اگائے، میں نے سب کچھ کیا، تو تم میرے لیے جنوں کو شریک بناتے۔ تو اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا یہ صرف کہانیوں کی باتیں ہیں کہ کوہ کاف میں جی، اچھا کوہ کاف ایک حقیقی پہاڑی سلسلہ ہے اور وہاں پر کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں پائی جاتی۔ روس کا ایک سلسلہ کوہ ہے، اس کا نام ہے کوہ کاف۔ تو آپ کبھی موقع ملے تو جائیں، سیر کر کے آئیں، وہاں کو کوئی پری نہیں ملے گی، نہ وہاں کوئی پرستان پایا جاتا۔ خیالاتی دنیا ہے، پریوں وغیرہ کی بچوں کی کہانیاں ہیں، لیکن اس میں اب یہ بن گیا کہ جی وہاں پر تو ایسے پھل پائے جاتے ہیں جو دنیا میں نہیں پائے جاتے اور جن اگا لیتے ہیں۔ نہیں جی، جن اتنے کام کرنے والے ہوتے تو کسی، اچھا جنات اتنے شر پسند پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ خالی دماغ ہے نا،
एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. हाँ, इंसानों के पास फसाद करने का भी टाइम नहीं है. आपका कभी दिल चाहा होगा कि मैं कोई काम बुरा करूं, बुरा बाबाने में चोरी चकारी नहीं कह रही, कोई भी ऐसी कि मैं फुला से जरा जाके निपट कर तो हूं, उसने ये बात की मुझे पता चली, तो महीनों टाइम ही नहीं मिलता ना. और जब फिर उससे मुलाकात होती है 5-6 माह बाद, तो बात भूल भाल गए होते हैं. ऐसा होता है ना जिंदगी में, बहुत दफा होता है. किसी का आप लिबास देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप कहते हैं अच्छा ऐसे कपड़े मैं भी बनवाऊंगी. जब तक आप टाइम निकालते हैं तब तक वो फैशन ही खत्म हो गया होता, या वो मौसम ही खत्म हो गया होता है. हुआ है जिंदगी में ऐसा, बहुत दफा होता है. मुझे किसी ने 3 साल पहले अबाई के लिए कपड़ा गिफ्ट किया, और 3 साल हो गया मैं इरादा कर रही हूँ मैं सिलवाऊंगी, और अभी तक जो है उसका मौका नहीं आया. तो अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफियत है, पॉजिटिव मसरूफियत है, टाइम ही नहीं मिलता. तो जो काम गैर जरूरी है, इनके जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, वो पेंडिंग होते जाते हैं. और जब कभी फुर्सत मिलती है तो बंदा कहता है अच्छा पेंडिंग काम निपटा लो. इसके बरस जिन्नों का क्या है, जिन खाते हैं मुफ्त का माल, ठीक है ना, हड हराम में. इसका उठा के खाया उसका, अब उनको काम कोई नहीं करना. जिस बंदे ने सुबह जाना है मजदूरी करने और शाम को घर आना है थका हुआ, अब सारे मजदूर हैं. आप देखें जो बैंकर है बेचारा वो भी मजदूर है, सुबह का गया शाम को आता है. अभी मेरी अपने भतीजे से मुलाकात हुई तो उसके बाल सफेद हो रहे हैं, तो मैंने कहा कितनी जल्दी बाल क्यों सफेद हो रहे हैं उस्मान. कहने लगा कि हमारा काम IT का है, इतना काम लेते हैं कि ना दिमाग जो है ना थक जाता है. मेंटली कहते हैं मैं बहुत थक जाता हूँ, हालांकि फिजिकली बहुत कंफर्टेबल जॉब है, एयर कंडीशन रूम है और बहुत फैसिलिटीज है, अच्छी जॉब है उसकी. लेकिन वो कहते हैं हमसे इतना मेंटली काम लेते हैं, प्रोग्रामर्स हैं वो लोग, तो कहते हैं कि हम थक जाते हैं. तो उसके बाल बड़ी तेजी से सफेद हो रहे हैं. तो इनके एक बंदा, चाहे वो जहन का काम करता है चाहे वो जिस्म का काम करता है, वो थका टूटा घर आता है, आके थोड़ा सा टाइम बच्चों को देता है और खाना खाता और सो जाता है. उसने शर क्या डालना. औरतें सुबह से घरों में लगी होती हैं, रात पड़ जाती है, बच्चों को देखती हैं, घर को देखती हैं, आए गए को देखती हैं. वो भी शुक्र करती हैं बच्चे सोए, वो भी सो जाती है. बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं, घर आकर पारा पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, वो माँ से 2-4 दफा बीच में मार भी खाते हैं, वो भी एक जो है तबरुक होता है डेफिनेटली. उसके बाद फिर सारा कार्य करा के वो भी थक के सो जाते हैं. आपने कभी नोटिस किया बच्चे सोते हैं ना, जिस करवट सोते हैं वहीं पड़े रहते हैं, उनके बाजू सो जाते हैं, सुबह उठते हैं कहते हैं बाजू में दर्द है, मगर इतना होश नहीं होता कि नींद में करवट बदलना होता है ना. इतना थका हुआ होता है हर इंसान, बज़ाहिर बच्चा जो कोई काम नहीं करता वो भी. तो फिर शर पसंदी का टाइम कम हो जाता है. नॉर्मली लड़ाइयां कौन डालते हैं, बुजुर्ग जो फारिग बैठे हुए होते हैं. आई एम सॉरी टू से, लेकिन होता है ना, बुजुर्ग हर बात पकड़ते हैं. आप कभी कहते हैं ना कि पता नहीं मेरी अम्मी या मेरी सास हर बात क्यों पकड़ती, क्योंकि वो फारिग बैठे हुए हैं ना, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो लिहाजा वो हर बात पे एतराज करते हैं. हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, कोई बात नजर भी आती है, हम कहते हैं फिर वो करो यार, मैं अपना काम करूं कि इस मसले में पढ़ूं. ये फर्क है जिन्नों और इंसानों में. जिन्नों ने खानी है वेलियां, उन्होंने कमा के नहीं खाना. जब कोई मुसलमान होता है और इस्लाह की तरफ आता है फिर वो काम काज करता है. तो इसीलिए फिर मुसलमान जिन भी शरपसंदी नहीं करते नॉर्मली. बाकी अच्छे बुरे तो जाहिर है जैसे मुसलमान इंसानों में भी हराम हो और हराम किस्म के हैं, कुछ उनमें भी होंगे, लेकिन एक नॉर्मल बात है. तो जो शयातीन जिन्नात हैं, चूंकि उन्होंने मेहनत से कमाकर नहीं खाना, वो अपने नजर ना आने का फायदा उठाते हैं और चीजें चोरी चकारी करके खाते हैं. तो फिर फारिग बैठे वो क्या करते रहते हैं, आपको मुझे वर्गलाते रहते हैं. ठीक है, एक बंदा दूसरे के साथ नथी कब हो सकता है, जब वो कोई काम ना करे, है ना. तो एक जिन एक इंसान के साथ व्यवस्था है, हर वक्त उसका साया बना हुआ है. कैसे, वेल है, उससे कोई काम नहीं करना. इस वजह से अगर काम करना हो तो काम करे जाकर, ठीक हो गया. तो जिन्नात जो है ना, ये इस कदर गई गुजरी मखलूक है कि ये अपने सर्वाइवल के लिए किस पर भरोसा करते हैं, इंसानों. लिहाजा आप देखिए सही हदीस में ये आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जिन्नात आकर मुसलमान हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चोरी चकारी ना करने का अहद लिया. तो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, हम खाएंगे क्या. व्हाट डज दैट मीन, कि वो कुछ नहीं करते थे, इधर उधर से उठा के खाते थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे यह अहद दिया तो उन्होंने अहद तो कर लिया, फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि हम खाएंगे क्या. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हड्डी जो खाकर, गोश्त खाकर हड्डी छोड़ दी जाए, वो हड्डी तुम्हारे लिए खाना है.
اب اس پر علماء محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ کا راز ہے، ہم نہیں جانتے آیا وہ ہڈی پھر فل ہو جائے گی یا کیا ہوگا، اس کا ہمیں نہیں آئیڈیا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے صحابہ بعض اوقات ایک دوسرے کو منع کرتے تھے ہڈی کو چبانے سے. جو ہڈی چبا کر نہ پھینکی گئی ہو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا کھانا ہے. اور ایک کھانے میں بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ شیاطین کے لیے، مسلمان جنات کے لیے نہیں، وہ شیاطین جنات کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گری پڑی چیز اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے اور جس بستر پر جاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑی جائے، وہ شیاطین جنات کے لیے. میں مسلمان جنات کی بات کر رہی ہوں. تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. اب یہ کس طرح سے ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا. محدثین نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا کہ یہ علم غیب قسم کا معاملہ ہے کہ وہ ان کے لیے کھانا کیسے بنے گا، اس پر نیا گوشت آ جائے گا یا کیا ہوگا، اللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. لیکن مطلب یہی ہے کہ وہ کھانے کے لیے کس پر انحصار کرتے ہیں؟ ہم پر، انسانوں پر انحصار کرتے ہیں. وہ ہماری مدد سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم انہی کو شریک بناتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں جو کھانے کے لیے بھی ہم پر ڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے. تو لہٰذا نہ تو حصی معنوں میں کہ ان کی چوکیاں وغیرہ دلائے جائیں، ان معنوں میں ہم انہیں شریک بنائیں، اور نہ ہی ہم مانوی معنوں میں شیطان کی پیروی کر کے اس کی بات مان کر اسے شریک بنائیں. دونوں معنوں میں ہمیں شرک سے بچنا ہے اور جنوں کو شریک نہیں بنا. ٹھیک ہے. وَخَلَقَهُمْ، اور اس نے پیدا کیا ان کو. خلقہ، اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا. ہم، ان کو. کن کو؟ جنوں کو. وَخَرَقُوا، اور انہوں نے تراش لیے. خیر قاف، خرقہ، خرقہ تراشنا. خرقہ کا لفظ آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا، خرقہ خلافت وغیرہ، وہ ابا ٹائپ کوٹ کو کہتے ہیں، کاٹ کے بنایا جاتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں. خارق عادت لفظ کبھی پڑھا؟ خارق عادت، خارق ہوتا ہے کٹا ہوا، علیحدہ، تراشا ہوا، بنایا ہوا. خرقوا، انہوں نے بنا لیے. جعلوا والا صیغہ ہے، ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے. لہو، اس کے لیے. بنینا، بیٹے. اللہ نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے اس کے لیے بیٹے بنا دیے. اب ہم جنوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں کی طرف بھی، اور دونوں کی طرف بھی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پٹی انسانوں کو کس نے پڑھائی کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹے، کس نے پڑھائی؟ شیطان نے. تو جنوں نہیں پڑھائی کیونکہ شیطان نسلاً جن تھا. تو اس وجہ سے یہ بات جنوں کے متعلق بھی مطلقاً ہو سکتی ہے کیونکہ جنوں نے انسانوں کو پٹی پڑھائی، اور جنوں انسانوں دونوں کے متعلق بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے تراش لیے، گھڑ لیے. لہو، اس کے لیے، اللہ کے لیے. بنینا، بیٹے. و بناتن، بیٹیاں. کون تھے بیٹے بیٹیاں؟ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے یہودی. ویسے بنیادی طور پر سب دیوی دیوتا، کیونکہ آپ دیکھیں جہاں بھی دیو مالا ہے نا وہاں پر صرف جو ہے دیوتا نہیں پائے جاتے، ساتھ دیویاں بھی پائی جاتی ہیں. جتنی بھی دیو مالائیں ہیں، یونانی دیو مالا ہے بڑی مشہور، تو صرف میل دیوتا تو نہیں نہ ہوتے، دیویاں بھی ہوتی ہیں. ہندو دیو مالا ہے تو دیوتا ہیں تو دیویاں بھی ہیں. عربوں کے ہاں بھی دیوتا بھی تھے اور دیویاں بھی تھیں. اسی طرح ایون آپ دیکھیں ہمارے یہاں صرف میل بزرگ نہیں پائے جاتے، فیمیل بزرگ کیا کہنا چاہیے، خواتین بھی پائی جاتی ہیں جن کی وہ قبروں وغیرہ پہ جاتے ہیں نا. اسی طرح پیر نہیں، پیرنیاں بھی پائی جاتی ہیں. تو فقیر نہیں، فقیرنیاں بھی پائی جاتی ہیں. تو وہ پھر جب بھی دیو مالا چلتی ہے تو مذکر مونث کا سلسلہ چلتا ہے. تو اسی لیے اللہ فرما دے کہ انہوں نے بیٹے بیٹیاں بنا دی بغیر علم، بغیر علم کے. یعنی کیا یہ بات آئی ہے کسی کتاب میں؟ علم کیا ہوتا ہے؟ مصدقہ دلیل نا، مصدقہ اطلاع. تو کیا کسی کتاب میں آئی ہے؟ کسی وحی میں، کسی بھی میں تصدیق کی ہو. حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو وید ہے نا وہ بھی تصدیق نہیں کرتے. ہندوؤں کی جو کتابیں نا وہ وید کہلاتی ہے. تو ویدک دھرم اصل میں نام ہے. ہندو تو علاقے کی وجہ سے مشہور ہو گیا. تو ان کی جو وید قرآن ہے نا وہ بھی تصدیق نہیں کرتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ رب ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے وہ پھر کہانیاں جوڑی انہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کوئی بھی دنیا کی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جو بنیادی طور پر الہامی کتاب ہو اور پھر وہ یہ بتائے کہ ایک سے زیادہ رب ہے. لہٰذا توریت اور انجیل میں کتنی تبدیلی کر دی گئی.
لیکن پھر بھی اللہ ایک سے زیادہ ہے، یہ بات نہیں لائی جا سکتی۔ تو آج بھی اگر آپ سرچ کرتے ہیں نا کہ توحید پرست مذاہب کون سے ہیں، تو 3 مذہب کھلتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ حالانکہ یہودی راگے گاتے ہیں 3 میں 1، 1 میں 3، لیکن پھر بھی بنیادی طور پر اگر ایک کوشچن کیا جائے اللہ کتنے ہیں تو جواب کیا دیں گے؟ 1۔ تو کتابوں کو بدل نہیں پائے، اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ بغیر علم کے بیٹے بیٹیاں بنا رکھے ہیں، کہیں وحی نہیں آئی، کہیں پیغام نہیں آیا، اپنے پاس سے بنا رکھے ہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ سبحان آپ کو پتا ہے عیب سے پاک ہونا، وہ اللہ کی طرف ضمیر ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند تر ہے، الا سے ہے، علی بھی اسی سے ہوتا ہے، بلند، تعالی بلند تر ہے، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ وصف اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا، اوصاف کا لفظ پڑھا ہوگا، توصیف کا لفظ پڑھا ہوگا، اسی سے ہے، یصفون کسی کی خوبی بیان کرنا، یا کسی کی خامی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی کی کوالٹیز گنوانا، کسی کے اندر جو صفات ہیں وہ ڈسکس کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور ان سب صفتوں سے بالا تر ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی جب کہا جاتا ہے نا کسی کا بیٹا ہے تو قدرتی بات ہے اس کا جوڑا بھی ہوگا، میل یا فیمیل جو بھی وہ ہے، اور پھر یہ بات ہے کہ اس کا عمر کا ایک پیمانہ بھی ہوگا، یعنی عمر بڑھ رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے، اور اگر عمر ہے اور بڑھاپا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر موت بھی آئے گی۔ تو اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے نا، اللہ کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اللہ رب کریم میں جوڑا ہے، اللہ تو یکتا ہے، تنہا ہے، اور نہ ہی اللہ پر وقت اثر کرتا ہے، نہ اللہ بیمار پڑتے ہیں، نہ کمزور ہوتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کو کبھی موت آتی، ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا پھر اللہ فرماتے ہیں جو بات یہ بیان کر رہے ہیں، صفتیں بیان کر رہے ہیں، وہ ان صفتوں سے پاک ہے، ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ انہوں نے تو کوئی کمزوری بیان نہیں کی، انہوں نے تو بیٹے بیٹیاں بیان کی، مگر بیٹے بیٹیاں قرار دینے سے یہ کمزوریاں قدرتی طور پر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انسانی لیول پر آ جاتے ہیں اللہ کریم، اور اللہ انسانوں میں موجود خامیوں سے پاک ہے، وہ تو رب ہے، تبھی تو رب ہے، ٹھیک۔